السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مضمون تاریخ جماعت ہفتم قومی نصاب 2022 کے مطابق۔ اور آپ کے اس مضمون میں تاریخ میں کل 6 باب رقم کیے ہوئے ہیں۔ پہلا باب یورپ قرون وسطیٰ میں ہے، اور پہلے صفحے میں دیکھیں کہ جو یورپ قرون وسطیٰ میں یہ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں، ہم کم از کم اس چیپٹر کو، اس باب کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم یہ چیزیں سیکھ لیں گے، یہ پوائنٹس ہم سیکھ لیں گے۔ ان میں سے کون کون سے پوائنٹ ہیں؟ جی، مغربی رومی سلطنت جو زوال پذیر ہو گئی تھی سن عیسوی 476 میں، تو اس کے اثرات ہم کم از کم ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا پڑھیں قرون وسطیٰ پر۔ قرون وسطیٰ کے یورپ کے اہم نکات پر بھی بحث کر سکیں گے، اور ہم یہ بھی بیان کر سکیں گے کہ جو جاگیردارانہ نظام تھا قرون وسطیٰ میں، جو مغربی یورپ میں رائج تھا، اس سے ان کا جو سماجی، معاشی اور سیاسی جو پہلو تھے وہ کیسے متاثر ہوئے تھے۔ پھر ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ مغربی یورپ میں عیسائیوں کا جو پھیلاؤ تھا اور یورپ پر اس کے اثرات پھر کیا مرتب ہوئے تھے۔ پھر ہم یہ بھی وضاحت کر سکیں گے کہ مغربی یورپ کے لیے یہ تاریخی دور کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں علوم و فنون و لطیف فنون وغیرہ جو تھے وہ زوال پذیر تھے، ان کی سویلائزیشن ختم ہو چکی تھی، وہ ان کی ٹیکنالوجی، ان کی ترقی کی راہیں ساری بند ہو چکی تھیں، اور وہ زوال کا شکار تھے۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ بازنطینی سلطنت کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ جو مطلب ایک مغربی رومی سلطنت تھی، ایک مشرقی تھی، تو مشرقی رومی سلطنت بازنطینی سلطنت تھی، تو اس کا تعارف کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم، اور اس کے عہد کے متعلق ہم جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو قسطنطنیہ کا زوال ہوا تھا 1453 میں، یہ قسطنطنیہ کی سلطنت تھی، یعنی کہ بائزنٹائن سلطنت، جو بازنطینی سلطنت تھی، وہ ختم ہو گئی تھی اور عثمانیوں نے حملہ کیا تھا، تو وہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرون وسطیٰ کا جو دور ہے وہ اگر دیکھا جائے تو 500 سے 1500 عیسوی کے درمیان ہے۔ رومی سلطنت کے زوال کے اہم اسباب جو ہیں اس کا تجزیہ ہم کر سکیں گے، اور جو مختلف جو قبائل تھے ان کے جو حملے ہوئے تھے رومی سلطنت پر، اور اس سے جو ان کے اندر تباہی مچی تھی، اس کا ہم جان سکیں گے کہ وہ کون سے قبائل تھے، کون سے بربری رومی قبائل تھے۔ صفحہ نمبر 2 پر آ جائیں۔ یورپ قرون وسطیٰ میں 500 سے لے کر 1500 عیسوی تک سلطنت روما کا جو خاتمہ ہے وہ 476 میں شروع ہو گیا تھا۔ سلطنت روما جو ہے وہ 2 حصوں میں تھی، مغربی اور مشرقی۔ جو مغربی حصہ تھا وہ 476 میں تقریباً زوال پذیر ہو گیا تھا، اور جو دوسرا حصہ تھا اس کا، جسے بائزنطینی سلطنت بھی کہتے ہیں، وہ 15ویں صدی تک جاری رہی، یہاں تک کہ جو عثمانی ہیں وہ آئے اور انہوں نے ان کا جو دارالخلافہ ہے قسطنطنیہ، اس پہ حملہ کیا اور انہیں شکست فاش کی۔ 1453 میں ان کا خاتمہ ہو گیا مکمل طور پر۔ تو جو قرون وسطیٰ کا جو دور ہے مغرب کے لیے، اس کو ڈارک ایجز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سیاہ دور۔ قرون وسطیٰ کا جو دور ہے 500 سے لے کر 1500 تک ہے۔ جو روما کا زوال ہے اس کے بعد جو بڑی طاقت ہے وہ پھر ایک ہی بچتی تھی، یونانی تہذیب، الیگزینڈر دی گریٹ کی نگرانی میں، حتیٰ کہ جب تک کہ ان کا خاتمہ ہو گیا، وہ بہت بڑی طاقت تھی اس دور کی۔ ان کا جو بہت ہی قابل ایمپرر تھا، یعنی کہ جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مارکس اوریلیس، اور مارکس اوریلیس جو ہے 161 سے لے کے 180 عیسوی تک اس کا دور ہے، اور وہ بہت ہی باصلاحیت حکمران مانا جاتا تھا۔ وہ ایک فلاسفر بھی تھا، اور اس نے بڑی جانفشانی سے کام کیا، کئی اندرونی بیرونی مسائل کا سامنا کیا اور سلطنت روما کو قائم رکھا۔ آگے ہے جی سلطنت روما کا زوال۔ تو زوال کیسے ہوا؟ مارکس اوریلیس جب فوت ہو گیا تھا 180 میں، تو اس کے بعد سے زوال شروع ہو گیا تھا، اور بہت ہی بد انتظامی تھی وہاں پر۔ مغرب میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم ہو گئی تھیں، اور جو جرمانی قبائل تھے، جسے باربیرین قبائل بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ بربری قبائل کا نام دیا کرتے تھے رومی، وہ جو ہیں پہ در پہ حملے کرتے تھے، اور
بہت زیادہ انہوں نے سلطنت روما کو زوال پذیر کر دیا۔ تو کچھ چند ایک پوائنٹس ہیں 4، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہی مین وجہ بنے تھے ان کے زوال کی۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ مارکس اوریلیس کی وفات کے بعد انہیں کوئی قابل حکمران نہ مل سکا جو کہ اتنی بڑی سلطنت کو چلا سکے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے بربری لوگ جو کہ باہر آس پاس رومی سلطنت کے آباد ہو گئے تھے، ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، اور آخر کار انہوں نے 476 میں کیا کیا، جو مغربی رومی سلطنت تھی وہ ان کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ 3، سلطنت روما۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے زوال کا ان کا رومیوں کا، وہ تھا سلطنت روما رقبے میں تو بہت بڑی تھی، تو پھر ہوا کیا کہ جو نیا بادشاہ تھا 285 سن 258 عیسوی میں بادشاہ ڈائکلیشین جو تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مشرقی سلطنت ہے وہ خود رکھے گا، اور جو مغربی سلطنت ہے وہ روما کی اس کو میکسیمس ایک بادشاہ تھا اس کو دے دی تھی، یعنی کہ اس نے سلطنت کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو جو مغربی حصہ تھا اس میں بہت بند انتظامی تھی، کرپشن تھی، تو اس وجہ سے وہ زوال پذیر ہو گئی تھی۔ جو ان کا جو چوتھا پوائنٹ ہے زوال کے اسباب میں سے، تو وہ ہے قحط سالی، اور جو طاعون کی بیماریاں تھیں وہ تھیں، انہوں نے لپیٹ میں لے لیا تھا علاقے کو، اور جو حکومتی ٹیکسز تھے ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں بھوک افلاس وغیرہ، بے روزگاری، اموات اور افراتفری کی صورتحال تھی۔ تو حقائق کو جانیے، آگے دیکھیں۔ تو اس میں یہی وہ بات جو ہم نے ریپیٹ کی ہے پہلے، وہی بات انہوں نے ریپیٹ کی ہے کہ جو سلطنت روما ہے وہ اس کا زوال جو ہے وہ ہو گیا تھا 476 میں، آدھے حصے کا، لیکن جو دوسرا حصہ ہے یعنی کہ جو مشرقی حصہ تھا اس کو 1000 سال مزید قائم رکھے، حتیٰ کہ 1453 میں وہ اختتام پذیر ہوئی جب قسطنطنیہ پر عثمانیوں نے حملہ کیا۔ آگے یہ دیکھیں جی، جرمانی قبائل کیا ہیں۔ جرمانی قبائل جو تھے وہ ایکچولی خانہ بدوش لوگ تھے جو کہ شمالی یورپ میں رہتے تھے، اور ان کے پاس ایک مضبوط فوج تھی، روما کے آس پاس آ کر آباد ہو گئے تھے، اور جرمن زبان بھی ان میں سے کچھ بولتے تھے، اور کچھ مختلف ثقافتوں کے لوگ تھے ملی جلی۔ بربری جو اصطلاح ہے وہ بھی روما کے لوگوں نے ان کے لیے استعمال کی، انگلش میں جیسے باربرزم کہتے ہیں، اور یہ بھی چرواہے تھے، اور کچھ ان کی جو اقوام تھی ان میں سے ویسیگوت، وینڈال، ہنس اور دیگر قبائل تھے، انہوں نے اپنی سلطنتیں قائم کر لی تھیں بعد میں۔ وسط ایشیا سے آئے تھے، کچھ یورپی علاقوں سے آ کر آباد ہو گئے تھے۔ زوال سلطنت روما کے اثرات، صفحہ نمبر 3 پر آئیں۔ یہ جو بہت سارے جو ہسٹورین ہیں، جو تاریخ دان ہیں، وہ سلطنت روما، جو مغربی سلطنت روما ہے، اس کا اختتام سمجھتے تھے 476 میں عیسوی میں ہو گیا تھا، اور جو قرون وسطیٰ ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ زیادہ تر جو تاریخ دان ہیں اس بات پر یکجا ہیں۔ ان کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، اس میں ان کی معیشت، ان کا جو مختلف تعلیمی نظام تھا، ان کا جو پانی کا، ان کا سیوریج کا، اور مختلف روزگار کارخائے زندگی تھے، یعنی کہ بنیادی ڈھانچے میں وہ سارے تباہ ہو چکے تھے، اور تاریخی دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو کچھ اہم پوائنٹس یہ صفحہ نمبر 4 پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو اثرات ہیں وہ کیا ہوئے تھے زوال کے۔ تو رومی سلطنت جب ختم ہوئی تھی تو ان کا جو مرکزی ڈھانچہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، یعنی کہ حکومت ان کی ایک سینٹرل جو حکومت تھی وہ نہیں رہی تھی، قبائلی ریاستیں جو تھیں انہوں نے جنم لے لیا تھا، اور جاگیردارانہ نظام آ چکا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے بربری جو حملہ آور تھے، انہوں نے ان کا معاشی جو نظام تھا اس کو تباہ کر دیا تھا، تاہم جو کیتھولک چرچ والے تھے، مذہبی پیشوا تھے ان کے، وہ تھوڑے سے استحکام میں تھے، سیاسی عدم استحکام بہرحال رہا، لیکن جو ان کا یورپ کا پاپائے روم ہے وہ ایک مضبوط مذہبی شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے۔ تو مغربی جو حصہ تھا روم کا، وہاں پہ جو مذہب رائج تھا وہ تھا کیتھولک چرچ کا، اور جو مشرقی حصہ تھا جو بائزنطینی امپائر، یعنی جو بائزنطینی سلطنت جہاں پہ قائم تھی، وہاں پر ان کا آرتھوڈاکس جو مذہب ہے وہ قائم تھا۔ تیسرے پوائنٹ پہ آ جائیں جی، اگرچہ مغربی سلطنت روما ٹوٹ کر بکھر گئی،
بادشاہتوں میں تقسیم ہو گئی مختلف، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، بہرحال بائزنطینی سلطنت جو تھی وہ تو بحال تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی، فورتھ پوائنٹ، تجارت ان کی تباہ ہو چکی تھی، ان کے جو زمینی راستے تھے اور سمندری راستے تھے، بحری راستے تھے، تاجر وہاں پر تجارت وغیرہ کاروبار ان کا تباہ ہو چکا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جو باربری لوگ تھے وہ حملہ آور ہوتے تھے ان پہ۔ تجارت کی وجہ سے، تباہ ہونے کی وجہ سے جو معاشی منڈیاں تھیں وہ بالکل ویران ہو چکی تھیں۔ اگلے پوائنٹ پہ آئے جی کہ ان کا جو تعلیمی نظام تھا، کیونکہ ایک ان کا ڈارک ایجز چل رہا تھا، اس کے بعد زوال کے بعد، مغربی روما کے زوال کے بعد، تو تعلیم و تدریس کا نظام بھی سست روی کا شکار ہو چکا تھا۔ تو علوم و فنون یا ادب جو تھا ان کا، یا سائنس و فلسفہ تھا، اس میں صرف جو پادری اور گرجا گھر سے وابستہ کچھ افراد تھے وہ ہی تعلیم حاصل کر سکتے تھے، اور وہ ہی کچھ چیزوں کو سمجھتے تھے، لاطینی زبانوں کو یا مشکل جو ان کے الفاظ تھے ان کو سمجھتے تھے۔ قرون وسطیٰ جو ہے وہ تدریسی دور کے حوالے سے بھی اس کو زوال کا دور تصور کیا جاتا ہے۔ آخری پوائنٹ اس میں دیکھیں تو لاطینی زبان کو زیادہ سمجھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ جو جرمانی قبائل تھے یا بربری قبائل تھے، وہ ان میں جرمن بولنے والے لوگ زیادہ تھے، وہ وہاں پر آ کر رہنے لگے تھے۔ فرانسیسی یا ہسپانوی لوگ تھے اور دیگر یورپی زبانیں وغیرہ بولتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا جو بنیادی اپنا جو ثقافتی اپنا جو کلچر تھا اس کو وہ کھو بیٹھے تھے۔ 8ویں صدی عیسوی میں ایک جاگیردارانہ نظام قائم ہوا تھا جو کہ ایک صنعتی انقلاب تک جاری رہا تھا۔ حقائق کے بارے میں یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر عیسائیت کو دیکھیں تو 2.3 بلین عیسائی جو مذہب ماننے والے ہیں وہ ہیں۔ کون سے مذہب ماننے والے؟ 2.3 بلین عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ان میں سے جو 1.3 ہے وہ ہیں رومن کیتھولک، یعنی کہ رومن کیتھولک وہ تھے جو کہ مغربی جو حصہ تھا رومی سلطنت کا وہاں پہ آباد تھے، ٹھیک ہو گیا، اور جو مشرقی ہے اس میں آرتھوڈاکس آباد تھے۔ صفحہ 4 پر ہی آگے آپ دیکھیں کہ جاگیردارانہ نظام، اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، یعنی کہ میڈیول دور جو ہے، جو مڈل ایجز کا دور ہے، جاگیردارانہ نظام اس میں اس نے کیا کردار ادا کیا۔ سیاسی اور معاشی نظام بن چکا تھا ان کا زوال کے بعد، جس کی بنیاد جائیداد کی ملکیت اور ذاتی وفاداری پر تھی، یعنی کہ جو نوبل تھے، بڑے بڑے جو اشرافیہ تھی، ان کے آگے جو کسان وغیرہ تھے وہ کام کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا نظام بن چکا تھا جاگیردارانہ۔ جب ہر شخص کسی چھوٹے سے قصبے یا گاؤں میں رہتا تھا تو کیا تھا کہ سیاسی طور پر شکست خوردہ تھا، وہ معاشرے میں وہ زوال پذیر تھا، اور جاگیردارانہ نظام نے مغرب کو تقریباً منظم کرنے میں مدد اس حوالے سے دی اس وقت کہ تھوڑا بہت اسٹیبل کر لیا، کیونکہ چوری چکاری لوٹ مار کا جو سسٹم تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو جاگیردارانہ نظام نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ یورپی جاگیردارانہ نظام کا ابھرنا سیاسی بدنظمی اور مسلسل جنگ و جدل کا بلا واسطہ اثرات کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح صفحہ 5 پہ دیکھیں کہ قرون وسطیٰ کے یورپ پر جاگیردارانہ نظام کے جو اثرات تھے وہ کیا تھے۔ یہ ایک حقوق و فرائض کا نظام تھا کہ اپنے حق ادا کریں اور اپنے فرض ادا کریں اور حقوق لیں، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔ تو طبقاتی نظام ایک قائم ہو گیا تھا منظم انداز میں۔ اس کی تشریح جو ہے ابھی ہم ایک تکون کے ذریعے دیکھتے ہیں اس کو، اور یہ ایک نظام جو تھا، ایک بادشاہ، کلیسا، لارڈ اور کسان اور اس سے جڑے مختلف اور جو لوگ تھے زندگی کے طبقہ ہائی زندگی کے جو لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے۔ تو انہوں نے اپنے فرائض، طاقت و وقار کے مطابق معاشرے کے لیے کام کرنا تھا۔ تو بادشاہ اور پاپا جو تھا وہ سب سے بڑا ہوتا تھا ان میں، یعنی کہ اس کا اعلیٰ مقام ہوتا تھا۔ مالدار زمیندار یا معززین مضبوط ترین جاگیری اسامی تھے، اور اسی طرح جو بشپ تھے یا پادری جسے کہتے ہیں وہ اس کے بعد آتے تھے۔ مسلح گھڑ سوار جسے نائٹس بھی کہا جاتا ہے، نائٹس، تو وہ لوگ تھے جو مالکان کے لیے کیا کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے زمینوں کی، اور جاگیرداری شرائط کے عوض بھی ان کو کچھ نہ کچھ ملتا تھا۔ بے زمین ہاری جو کسان ہوتے تھے وہ کام کرتے تھے، اس کا ابھی تکون میں ہم جائزہ لیتے ہیں۔
ان کے جو حقوق تھے وہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں وہ تھے اور بہت زیادہ کام کرتے تھے۔ ابھی یہ دیکھیں آگے، یورپی جاگیردارانہ نظام کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا تھیں؟ وہ تین ہی تھیں: سیاسی، معاشی اور معاشرتی۔ سیاسی طور پر جو ہے بادشاہ ہی اور جاگیر ہی جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہوتے تھے، اور کیتھولک ان کا مذہب ہوا کرتا تھا۔ معاشی لحاظ سے اگر دیکھیں تو لوگوں کا جو روزگار ہے وہ نوکریوں سے، عمر بھر نوکریاں کرتے تھے، ان کی وڈیروں کی، ان کی جو نوبلز تھے، ان کے جو بڑے تھے جاگیرداروں کی، اور اس کے بدلے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے تھے، اپنی سیکیورٹی اپنی اور گزر بسر کرتے تھے۔ معاشرتی لحاظ سے اگر دیکھیں تو تکون کی جو درجہ بندی ہے، ابھی آپ کے سامنے اس کو دیکھ لیں کہ ایک ڈھانچہ بتاتی ہے کہ یہ کس طریقے سے درجہ بندی کی گئی تھی۔ تکون میں آپ سب سے اوپر دیکھیں کہ ساری زمین کنگ کے پاس ہوتی تھی، اور وہ قوانین بھی بناتا تھا، اور وہ جو رچ لارڈز ہوتے تھے، جو بڑے بڑے، اور جو اشرافی ہوتی تھی، شرفا ہوتے تھے، ان کو زمینیں دیتا تھا۔ تو اس کے بدلے جو شرفا ہوتے تھے وہ کنگ کی جو آرمی ہوتی تھی اس کے لیے سپاہی اور گھوڑے وغیرہ مہیا کرتے تھے۔ پھر دیکھیں کہ جو اشرافی ہوتی تھی وہ کچھ زمین پروفیشنل قسم کے سولجرز جو فوجی ہوتے تھے جو ان کو دے دیتے تھے، اور جو آیا بعد میں جو پروفیشنل فوجی تھے یا نائٹس یا گھڑ سوار جو ہوتے تھے، وہ ان کے لیے کیا کرتے تھے، لڑائیاں وغیرہ جب لڑنی ہوتی تھی وہ لڑائیاں لڑتے تھے، اور اشرافیوں اور کنگز کے لیے کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اور ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشرافیہ جو نوبلز کی زمینوں پر جو کسان کام کرتے تھے، اس کے بدلے میں ان کو کیا پروٹیکشن وغیرہ مہیا کی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 6، جاگیردارانہ نظام کا معاشی سلسلہ۔ قرون وسطیٰ جو ہے، جو مڈل ایجز تھے، یعنی کہ ان میں جاگیردارانہ نظام ہی ایک معاشی ڈھانچہ ہوا کرتا تھا، اور اس کو انگلش میں مینر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جاگیر کو۔ اس کے تحت ایک جاگیردار کے جو مزارعین ہوتے تھے اس کے حقوق و فرائض معاہدے میں شامل ہوتے تھے، اور جو زمینیں ہیں ان پہ وہ کام کرتے تھے زرعی زمینوں میں، اور کاشت کرتے تھے، جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور وہ جاگیرداروں کے کام کیا کرتے تھے، کم سے کم 2 دن کام کرتے تھے، اور جاگیردار کو غلے میں سے کچھ حصہ بھی وہ دیا کرتے تھے۔ کسان جاگیردار کی زمین پر رہنے کی بھاری قیمت چکاتے تھے، اتنا آسان نہیں تھا۔ ابتدائی معلومات کا تجزیہ۔ ایک جاگیردار خاتون کی جو روزمرہ کی زندگی ہے یہ بیان کی گئی ہے ایک فیونا میکڈونلڈ نامی شاعرہ نے۔ وہ لکھتی ہیں کہ وہ صبح 7 بجے اٹھتی ہے، اس کا پادری صبح کی عبادت کے لیے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ خاتون لباس تبدیل کر لیتی ہے، ناشتہ کر لیتی ہے، تو وہ گرجا گھر چلی جاتی ہے، اس لیے دوبارہ عبادت کا اہتمام ہوتا ہے۔ پھر وہ کھانا کھاتی ہے، کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد وہ کاروبار سے متعلق گفتگو کرتی ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی ہے، اس کے بعد شام کی عبادت کے لیے گرجا گھر جاتی ہے، اور پھر رات کا کھانا کھاتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ خاتون خادماؤں کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہے، اس کے بعد اپنے ذاتی کمرے میں آ جاتی ہے اور رات کی عبادت کرتی ہے۔ 8 بجے وہ بستر پر چلی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فیونا میکڈونلڈ نے ایک خاتون جو کسان خاتون ہے اس کا روزمرہ کا معمول لکھتے ہوئے بتاتی ہیں۔ قرون جو وسطیٰ کا دور ہے اس کی بارے میں وہ بتا رہی ہیں کہ میں الگ صبح اٹھ جاتی ہوں، گائے کا دودھ دوتی ہوں، اور پھر انہیں کھیتوں میں لے جاتی ہوں، پھر مکھن نکالتی ہوں، اس کے بعد پنیر بناتی ہوں، پھر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، پھر یعنی کہ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں۔ پھر چوزوں کو خوراک دیتی ہوں، بطخوں کو دیکھتی ہوں، پھر کھانا پکاتی ہوں، رسی بنتی ہوں، اون بناتی ہوں، اسے پھر لپیٹتی ہوں، پھر بننے کے لیے پہیے پر چڑھاتی ہوں، جانوروں اور گھروں کے افراد کے کھانے کا اہتمام کرتی ہوں، سارے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔